پہ دنیا سے تو بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 1431 ہجری رجب المرجب کی 29ویں شب ہے۔ حسب معمول آج بھی ہم اس عنوان پر بیان سننے اور کرنے کی کوشش کریں گے کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے قبل کئی عنوان بیان کیے جا چکے۔ آج ہم جس پہلو پر نظر کریں گے اس کا تعلق شعبان المعظم کی آمد سے ہے، اور ہم اس میں رہنمائی لیں گے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے، کہ جب شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیا انداز ہوتے تھے، ان کے کیا جذبات ہوتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل ایک مسلمان کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت، یہ ایک مشعل راہ ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعا ذیل العالی کا رسالہ آقا کا مہینہ، میں اس میں سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے سے متعلق کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر
اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ وضاحت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس جذبے کا بیان کرنے کے بعد اب موجودہ مسلمانوں کا جذبہ کیا ہے، اس کو تقابلی انداز میں ہمارے امیر سنت نے کچھ یوں بیان کیا کہ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمان کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھاتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے تاجر اسلامی بھائیوں جو یہاں آج کے اس اجتماع میں شریک ہیں، یا مدنی چینل پر جہاں جہاں بھی آپ اجتماع میں شریک ہیں، ہمارے بیان کا عنوان ہی تاجر کو کیسا ہونا چاہیے ہے۔ مارکیٹ پریکٹس یہ ہے، اسپیشلی جن کا کام گارمنٹس کا ہے، کپڑے کا ہے، کھانے پینے کا ہے، وہ بالخصوص، یا جوتے وغیرہ جن کی عموماً رمضان مبارک میں یا عید کے دنوں کے لیے خریداری کی جاتی ہے، اور یہ ایک چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا تعلق صرف مارکیٹ سے نہیں ہے، مارکیٹ ایک ریٹیلر یا ایک ہول سیلر رہتے ہیں، لیکن اس کی پروڈکشن انڈسٹری میں ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑی انڈسٹری اس میں انوالوڈ ہے۔ پھر کپڑا بنتا ہے یان سے، تو پوری یان مارکیٹ اس میں انوالو ہوئی، کپڑا ڈائنگ ہوتا ہے تو پوری ڈائنگ مارکیٹ اس میں انوالو ہوئی، اسٹیچ ہوتا ہے تو ایک پوری اسٹیچنگ انڈسٹری اس میں انوالو ہو گئی، اسٹیچ ہونے کے لیے تھریڈ چاہیے، دھاگا چاہیے، تو پوری دھاگے کی انڈسٹری اس میں انوالو ہو گئی۔ اچھا، اس کے لیے بٹن چاہیے تو جو ایسیسریز پرووائڈ کرتے ہیں تو پوری ایسیسریز کی انڈسٹری اس میں انوالو ہو گئی۔ دوسری طرف جائیں تو جوتے چپل وغیرہ کی خریداری کا سلسلہ رہتا ہے، تو اب جناب پتہ چلا کہ لیدر کی انڈسٹری انوالو ہوئی، ریگزین کی انڈسٹری انوالو ہوئی، پھر اس کے بنانے کی انڈسٹری انوالو ہوئی۔ اگر ایک نظر دیکھیں تو شاید لاکھوں لوگ اس سمت ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کے پاس کام کرنے والے اجیر، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں نائٹیں لگتی ہیں، فیکٹری میں نائٹیں لگتی ہیں، کیونکہ مال کی پروڈکشن دینی ہوتی ہے، آرڈر زیادہ ہوتے ہیں، ہر دکاندار کہتا ہے کہ پہلے میرا مال بناؤ، پہلے میرا مال بناؤ، تو فیکٹری اونر ہر ایک کو مال وقت پر دے نہیں پاتا، اور اس کو نائٹیں لگانی ہے۔ جب نائٹیں لگانی تو ڈیفینیٹلی کہ وہ پھر لیبر بڑھائے گا اور لیبر کو اجرت بڑھائے گا، یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، نتیجہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھے گا۔ جب ریٹ اجرت بڑھے گی، لیبر بڑھے گی، جب محنت بڑھے گی، جب کام بڑھے گا، تو اس کی جو بیسک کوسٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ پھر مال ارجنٹ بنانے میں ارجنٹ کے قیمت الگ ہوتی ہے، تو جو 100 روپے کی چیز بنتی تھی وہ 150 روپے کی بنے گی، وہ 125 روپے کی بنے گی۔ اسی طرح نیچے سے لے کر اوپر تک، سوئی سے لے کر دھاگے تک، ہر چیز اپنے نقطہ عروج کی طرف جاتی ہے، اور اس کا جو میکسیمم جو ایفیکٹ پڑتا ہے
وہ ایفیکٹ پڑے گا بیسک کنزیومر پر جو خریدار ہے. 100 روپے کی چیز اگر 125 روپے کی پڑی ہے اور 150 روپے کی اگر دکاندار بیچتا تھا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 125 روپے میں 150 روپے ہی کی بیچ کر اپنے 25 روپے کا نفع کم کرے گا. نہیں، بلکہ وہ اب وہ چیز 175 روپے کی بیچے گا. اپنا 50 روپے کا جو نفع تھا اس کو تو اس نے کانسٹنٹ رکھنا ہی ہے، باقی رکھنا ہی ہے. تو جو افیکٹڈ ہے، جو افیکٹڈ گروہ ہے، جو افیکٹڈ گروپ ہے، وہ ہے بیسک کنزیومر جو پرچیزنگ کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے، اسپیشلی جو ریٹیلر شاپ پہ جاتا ہے. اس پر میں بحث نہیں کر رہا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. گفتگو یہ ہے کہ اس وقت ایک اپنے کاروبار کو نقطہ عروج پہ لے جانے کے لیے رمضان مبارک کے اس موسم میں، رمضان مبارک کے اس برکت مہینے میں، جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کئی مرتبہ سنا، کئی دفعہ پڑھا کہ رجب عبادت یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کٹائی کا مہینہ ہے. تو یہ بھی ایک ہماری لینگویج میں ہمیں سمجھایا گیا کہ کاشتکار وہ بھی ایک بزنس مین ہے، زمیندار وہ بھی ایک بزنس مین ہے، وہ بھی ایک بزنس ہی کر رہا ہے، بوتا بھی ہے، آب پاشی بھی کرتا ہے، کٹائی بھی کرواتا ہے، وہ پھر مال اپنا بیچتا ہے. تو یہاں پر ایک بزنس مین، ایک ٹریڈر، ایک زمیندار کی ایک ایگزامپل دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ آب پاشی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں تم رمضان المبارک کی تیاری میں نیکیوں کی طرف رغبت لاتے، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نیکیوں کی طرف رغبت لانے کے بجائے، نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو جو آپ کے 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے کی جو پریکٹس تھی، رمضان کے بعد شوال المکرم ہے، شوال المکرم سے لے کر نیکسٹ رجب المرجب تک، یہ جو ایک کنٹینیو 9 مہینے کی جو آپ کی پریکٹس تھی، اور 9 ماہ تک آپ کماتے رہے. اس میں مطلب بقرہ عید بھی آ گئی، اس میں اور بھی کئی سیزن آ گئے، یہ سب کچھ سیزن آ گیا. لیکن رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. مسلمانوں کو اس میں تو لوٹنا چاہیے نیکیوں کو، مگر گروہ تجار، میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ اس بابرکت و مبارک ایام میں نیکیوں میں تیزی لانے کے بجائے، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے فارغ کرنے کے بجائے، ہم اور مزید 9 ماہ کے علاوہ ہم اور مزید ان دنوں میں اپنے آپ کو اپنی کاروبار اور بزنس کے اندر مزید انوالو کر رہے ہیں. ایون ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان دنوں میں تراویحوں تک سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو دین کے وقت آگ کے پاس یا کوئی سے سخت محنت کرنی ہوتی ہے، وہ رمضان کے روزے قضا کر دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ ملے گا. وجہ کیا؟ پیسہ ملے گا. ارے پیسہ تو تمہیں پورا سال ملتا ہے، مگر رمضان تمہیں صرف ایک ہی ماہ ملے گا. اور یہ وہ رمضان آنے والا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ملتا ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہوتا. لیکن ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ رمضان مبارک کی پیشگی تیاری کے لیے رجب المرجب آیا کہ تیاری کرو، اور اس وقت ہم نے اپنا خام مال، رو مٹیریل جمع کیا، کپڑا جمع کیا، یان جمع کیا، ڈائنگ کا مال جمع کیا، اور دیگر جو رو مٹیریل ہوتا وہ جمع کیا. ہم ان دنوں نے نیکی جمع نہیں کی، جبکہ رجب المرجب ہمیں نیکیوں کے لیے دیا گیا اور تاکید کی گئی، ترغیب دلائی گئی. ہائے افسوس ہمارے پاس شعبان المعظم کے بعد یہ آمد ہے. چاہیے یہ تھا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے. اب دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان، ہمارے اسلاف کا کردار ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف آپ متوجہ ہو جاتے.
جس سے قرضہ دینا ہوتا اسے قرضہ دے دیتے، جس سے قرضہ لینا ہوتا قرضہ لے لیتے، اپنے آپ کو فارغ کرتے. کیوں؟ آگے بیان ہوا اس لیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی ان میں سے ایک تعداد تھی جو غسل کر کے اعتکاف کر لیا کرتی تھی. تجارت آخرت کی کرتی ہے. ہم کہتے ہیں تجارت دارین، تجارت دارین، آخرت کی تجارت کرتے. دنیا اور آخرت کی ایک تجارت ہے، اور آخرت کی تجارت کے لیے جو جگہ ہے وہ دنیا ہے، اس کے بعد کوئی تجارت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے گا، موقع نہیں ملتا، موت تو آ جائے گی. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور کاروبار سے منسلک بالکل اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان المعظم کی آمد ہے. گزرے برسوں گزرے، ہمارے رمضان بھی آئی، شعبان بھی آئی، رجب بھی آئی، چلی گئی، دوبارہ آنے والی ہے. کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آتا سال رمضان مبارک کا ہمارے لیے عبادت اور ریاضت کے لیے ایک تاریخی سال ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے جائیں، اپنے آپ کو منائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں مارکیٹوں میں رش بڑھتا ہے، مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں مارکیٹوں میں رش بڑھتا ہے. سچ بتائیے کیا مسجدوں میں رش نہیں بڑھتا؟ مارکیٹوں میں رش بڑھا، ہم مارکیٹ میں تو ہیں، لیکن مسجد میں رش بڑھا تو میں مسجد میں کیوں نہیں ہوں؟ مانتا ہوں کہ خریداروں کے لیے، بیچنے والوں کے لیے ایک بڑی کشش ہوتی ہے، ان کا رش بڑھتا ہے. سچ بتائیے کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا رش نہیں بڑھتا؟ بڑھتا نہیں بڑھتا؟ رمضان میں ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوں؟ وہ رمضان کا آخری عشرہ جس میں مارکیٹوں کا معاملہ اپنے نقطہ عروج پر ہوتا ہے، لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں متقفین کا معاملہ نقطہ عروج پر ہوتا ہے. میں ان متقفین میں کیوں نہیں ہوں؟ یہ ایک سوال یا نشان ہے. ہمارے پاس زندگی کمانے کے لیے اگر زندگی ہے، اگر ایام ہے تو بہت ہے. اور آپ کہیں کہ جناب اگر ایام زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے تو ٹھیک ہے، عبادت کے لیے بہت ہے. اگر بالفرض ایام نہ ملے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہاں کی ٹریڈنگ ہی آپ کی گئی نا. لیکن اب جہاں جا رہے وہاں کی ٹریڈنگ پراپر ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اس کی تیاری نہیں ہو رہی. تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے چند ایسے واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں عبادت کی رغبت پیدا ہو. کیونکہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا کہ ہم یوں کریں، ہم یوں کریں، یوں کریں، یہ نکلے گا کب اور یہ ہوگا کب؟ جب ہمارے دل سے حرص ختم ہوگی، مال کمانے کی حرص. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے بازار اور تجارت پر زیادہ حریص نہیں ہونا چاہیے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا مدنی پھول ہے، بازار اور تجارت پر زیادہ حریص نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں، لہذا ضرورت کے بغیر وہاں نہ جاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ شیطان اپنے لڑکے ذوالنبور سے کہتا ہے کہ تو اپنے لشکر کو بازار والوں کے پاس لے جا اور ان کے لیے جھوٹ، قسم، دھوکے اور مکر و خیانت کو مزین خوبصورت کر دے، اور پہلے داخل ہونے اور آخر میں نکلنے والے کے ساتھ ہو جا. ایک روایت میں ہے بدترین جگہ بازار ہیں، اور بازار والوں میں سے برے وہ لوگ ہیں جو بازار میں سب سے پہلے جاتے اور سب سے آخر میں واپس ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم
اس چیز پر غور کریں کہ بازار میں اتنا زیادہ رکنا، اتنا زیادہ ٹھہرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. کم وقت رکے اور واپس آ جائے، تھوڑا کمائے واپس آ جائے. ہمارے بزرگوں نے اس انداز سے تجارت کی ہے، تھوڑا کماتے تھے اور واپس آ جاتے. اتنا زیادہ مارکیٹوں میں رکتے نہیں تھے. اور یہ مارکیٹ میں رکنے کی، مارکیٹ میں بیٹھے ہی رہتے ہیں. مسجد میں دل نہیں لگتا، دکان پہ دل لگتا ہے. پتہ ہے کہ مارکیٹ میں رونق دیر سے ہوتی ہے. عموماً کئی ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جس کے اندر دوپہر ڈھلنے کے بعد رش ہوتا ہے، لیکن ایک تعداد ہے تاجروں کی، ظہر کی نماز پڑھی اور فوراً دکانوں پہ بھاگے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی کوئی دکان میں کام وام نہیں ہوگا، خالی دکان کے ٹھیے پہ بیٹھے ہوئے روڈ کے اوپر گاہک کا انتظار کرتے رہیں گے. گاہک آئے گا، گاہک آئے گا، گاہک آئے گا، گاہک آئے گا، گاہک آئے گا. گاہک کہاں سے آئے گا؟ جب موقع آئے گا تب ہی آئے گا. لیکن گاہک آئے گا، گاہک آئے گا. یہ گاہک آئے گا جو تسبیح پڑھ رہے ہیں. اچھا نہیں تھا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے. یعنی بازار میں 12 گھنٹے تک دل لگتا ہے، مسجد میں 12 منٹ دل نہیں لگتا. یہ میں اس کا کہہ رہا ہوں جو مسجد جاتا ہے. جو مسجد جاتا ہی نہیں ہے اس کی کیا کلام کرو. اس بیچارے بد نصیب کو مسجد میں جانا ہی نصیب نہیں ہو رہا. وہ دکان ہی پر بیٹھا ہوا ہے، بازار ہی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ گاہکی کو ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کے آگے آخرت کی تجارت کے اتنے مواقع آتے ہیں، اس کی توجہ ہی نہیں ہے. اصل میں بات آخرت کی تیاری کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور شروع سے لے کر اب تک جو بیان کا ہمارا جو سینٹرل آئیڈیا یا مرکزی نقطہ جو چل رہا ہے، اور جو ایک مین اہم ترین مدری پھول جس ہم شروع سے لے کر چلے، وہ یہ ہے کہ تاجر ڈیورنگ ٹریڈنگ، دوران تجارت اپنی آخرت کی تیاری کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت کو ختم کریں اور گھر بیٹھ جائیں. تجارت اپنی جگہ پہ کرنی ہے، لیکن تجارت میں جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے تاجر گزار رہا ہے، میں تاجر کو پوچھتا ہوں کیا آپ کو تڑپ نہیں ہوتی کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے جب میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس دوران میں تجارت بھی کر رہا ہوتا، نیکیاں بھی کر رہا ہوتا؟ میری یہ تجارت میرے لیے عبادت بنتی، میری یہ تجارت میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنتی، میری یہ تجارت میرے لیے آخرت کا سرمایہ بنتی. اس سمت توجہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بنیادی چیزیں میٹھے اسلامی بھائیوں جس کے لیے یہ بیان رکھے گئے ہیں. تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ تاجر کو اگرچہ لفظ تاجر ہی ہے مگر تاجر کو مال کا حریص نہیں ہونا چاہیے، مال کی ہوس نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ مال کی ہوس ہے جو رجب آئے تو بھی پرواہ نہیں، یہ مال کی ہوس ہے کہ شعبان آئے تو پرواہ نہیں، یہ مال کی ہوس ہے کہ رمضان لائے تو بھی پرواہ نہیں، یہ مال کی ہوس ہے کہ چاند رات آتی ہے جو عبادت کی رات ہے، کہ جس نے اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھا وہ جس دن سب کے دل مر جائیں گے مگر اس کا دل نہیں مرے گا. عید الفطر کی رات، شوال المکرم کی چاند رات، یہ وہ رات ہے، اور اس رات بازار اپنے بام عروج پر ہوتی ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے. ہم عبادت کی طرف آئیں، ہم ریاضت کی طرف آئیں اور مال کی حرص سے بچائیں خود کو. یہی آج کے وہ بیان کے سمجھے کہ وہ موضوع ہے. عبادت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر مال کی حرص اور تجارت کی حرص نکالنی پڑے گی. کہ بعض اوقات ہوتا ہے مل جاتا ہے یار، اتنا مل جاتا ہے کہ اپنا گزارا ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ میں بیٹھنے والا ہر شخص حریص ہوتا ہے. ایک ٹھیک ہے مارکیٹ پریکٹس ہے، آدمی بیٹھا رہتا ہے، صبح ایک ٹائم پر کھلتی ہے ایک ٹائم پر بند ہو جاتی ہے، اور ہر ایک حریص ہو یہ بھی لازمی نہیں ہے. بات انہی کی ہو رہی ہے جو حریص ہے، وہ غور کرے. جو نہیں ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے، تجارت کے ذریعے حسن سلوک کرتا ہے، تجارت کے ذریعے احسان کرتا ہے، تجارت میں عدل کرتا ہے، تجارت میں خیر خواہی کرتا ہے، اور خیر خواہی مسلمین کا جذبہ اس کے اندر موجے مار رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنے اوپر نہ لے. مگر اس سے ہی سوال کرتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنے اوپر نہ لے، یار آپ بھی تو رمضان المبارک میں اپنے دام بڑھا ہی دیتے ہو نا.
ایک کھائی نہ کھائی لوگوں کے لیے ایک ٹینشن کا ذریعہ بنتے ہی ہو نا. کیا آپ کے ذریعے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کی مارکیٹ کا مال لوگوں کی قیمت خرید سے اور طاقت سے، پرچیزنگ پاور سے دور نہیں ہو رہا؟ ہم کہتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ درست ہے، پرچیزنگ پاور لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کہنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہو جائے گا نا. اصل میں ہم کم نفع پر کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے کاروبار پہ جو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایکسپنسز آتے ہیں، ہم اس کو امپروو کر کے اپنی چیز ہی مہنگی کرتے ہیں. پھر اس چیز کو بنانے میں جس قدر اوور ہیڈ ایکسپنسز لگ رہے ہیں، اور اس میں بالخصوص میں جو ایک پریکٹس ہے بیان کروں گا، وہ ہے ناجائز اخراجات اور غیر شرعی انویسٹمنٹ. ظاہر ہے کہ جب آپ کو اپنی طاقت سے زیادہ کام رمضان میں یا شعبان میں بڑھانا ہے، آپ کی طاقت ہے ₹1,00,000 کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب اب رمضان آ رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، میں نے ₹1,00,000 میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جو مال مل رہا ہے یہی ₹10,00,000 کا ہے. 15-20 لاکھ کا میری دکان پہ مال ہوگا تبھی میں کچھ سروائیو کر سکوں گا، ادروائز میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. اب آپ کے پاس ₹1,00,000-2,00,000 کیا کریں گے؟ کوئی قرضہ دینے کے لیے فی زمانہ محبت اور پیار سے ثواب کے لیے تو آئے گا نہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سود پر پیسے لیں گے. کیا نکلے گا نتیجہ؟ سود پر پیسے لیں گے. 18 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، کہیں سے بھی، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی فرد سے آپ پیسے لیں گے. پیسہ دینے والا اب وہ لوگ لگتا ہے مزاروں میں چلے گئے جو قرضہ دیتے تھے ثواب کے لیے اور معاف کر دیتے تھے ثواب کے لیے. وہ لوگ تو مزاروں میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یا غاروں میں ہوں گے، اپنی نظر میں نہیں ہے. تو اب قرضہ جو بھی دیتا ہے وہ نفع کے لیے دیتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. وہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں کہے گا یہ 20 لاکھ روپے لو، قرض نہیں لو، تمہیں پیسے چاہیے، یہ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. بولو کتنا نفع ہوگا؟ پروفٹ ریشو نہیں ٹریٹ کیا، پروفٹ ریشو نہیں دیکھا جاتا. وہ 20 لاکھ روپے دے تو رہا ہے، لیکن اس سے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں نے 20 لاکھ روپے اس کو انویسٹمنٹ کیا اور لاس ہو گیا تو لاس ہو گیا. دیٹ از کالڈ ٹریڈنگ. یہ تو ٹریڈنگ ہے. اگر آپ 20 لاکھ روپے اس کو سود پر قرضہ دینے کے بجائے اگر 20 لاکھ روپے اس سے انویسٹمنٹ کرتے اور لینے والا بھی یہ سوچتا کہ میں اس کو نفع کے نام پر یا سود کے نام پر میں اسے جو پروفٹ دے رہا ہوں یا سودی پیسے دے رہا ہوں، اس سے اچھا نہیں کہ میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لوں اور اپنے پارٹنر کے اندر اس کو میں ریشو دے دوں. نہیں، اس کو بھی چاہیے ہوتا ہے بھلے 10%، 12%، 15% سود دے دوں گا، لیکن 50% کا پارٹنر نہیں بناؤں گا. پیسے کی ہوس، دولت کی ہوس، ہرس جو سود لینے پر آمادہ کر دیتی ہے، سود لینے پر آمادہ کرتی ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پر، لڑنے پر آمادہ کر دیتی ہے. سود کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو یہ سود ہے. اچھا، اب سود لیا، اب وہ سود کا جو 15% اس کو بھرنا ہے. ظاہر ہے کہ 15% آپ اپنی کوسٹ میں پلس کریں گے. کوسٹ پلس کی پرائز ڈیفینیٹلی 15% انکریز ہو گئے، کیونکہ یہ آپ نے رقم لینی تو کنزیومر سے ہی ہے کہ چیز مہنگی ہو گئی. اچھا، پھر جہاں آپ بنا رہے اس کی کھپت کم تھی کہ وہ کم مال بنا سکتا تھا، لیکن اب اس کے بعد آرڈر زیادہ آ گیا. اب وہ منع نہیں کر سکتا نا، کیونکہ پیسہ چاہیے نا، دولت چاہیے. اور ابھی سیزن ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ابھی رمضان شعبان چلی جائے گی، پھر کون بنائے گا؟ اب رمضان اور شعبان جب قریب آ گئی، شعبان قریب آ گئی، رمضان قریب آ گئی، اب اس کے اوپر مال کا جب لوڈ بڑھ گیا اور 4 دکاندار کے بجائے 12 دکاندار اس کے پاس چلے گئے، یار میرا مال تم یہ کر دو، میرا مال تم یہ کر دو. اب اس کو یہ مال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کہ باہر سے خام مال لینا پڑے گا،
رو مٹیریل لینا پڑے گا تبھی مال تیار ہے، اس کے پاس پیسے تو ہے نہیں، اب وہ الگ سود پر پیسے لے گا، وہ الگ سود پہ پیسے لے گا نا. اس کو یان خریدنا ہے، اس کو دھاگا خریدنا ہے، اس کو کوئی بھی 10-12 چیز، کوئی بھی چیز خریدنی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اب وہ سود پر پیسے لے رہا ہے، کیونکہ اس کو منع نہیں کرنا ہے کہ بھائی میری طاقت اتنی ہے، بقیہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں مزید کاروبار نہیں کر سکتا، اور مجھے الحمدللہ عبادت کا میرا ذہن ہے، میں اتنا ہی کام کروں گا، پھر دکان بند کر دوں گا، فیکٹری بند کر دوں گا، اور میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا. وہ بولے گا ارے بھائی شعبان اور رمضان ہے، اس میں نہیں کماؤ گے، تو وہ جواب نہیں دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ شعبان اور رمضان ہے، تبھی تو کہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں عبادت کروں گا. وہ یہ جواب نہیں دے گا. کیوں؟ کہ اس کو مال کی ہوس ہے، مال کی حرص ہے، جو اس کو حرام کی طرف لے کے جا رہی ہے. حلال کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. اور ساتھ ہی کاسٹ کیوں بڑھتی ہے اس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو ایک طرف اس دکاندار نے قرضہ لیا سودی، اب جس انڈسٹری کی طرف گیا اس انڈسٹری والے نے سودی قرضہ لیا، اب وہ مارکیٹ کا پریشر بڑھا رو مٹیریل کے اوپر، اب وہاں کھپت بڑھ گئی، وہاں کھپت بڑھ گئی. اب ایک دکاندار کے پاس 100 آدمی لینے آتے تھے، اس کے پاس 200 آدمی لینے کے لیے چلے گئے. اب وہ منع نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے، اب اس کو بیسک سے جو مال اٹھانا ہے اس کے لیے اس کے پاس کیپٹل نہیں ہے، اب وہ سود پر پیسے لے گا. اس نے سود پر پیسے لے کر بیسک سے مال لیا، اس پر 10% 12% پلس کیا. اس نے انڈسٹریل کو مال دیا، اس نے سود پر پیسہ لیا، اس نے 12% 10% پلس کیا. اس نے آگے ہول سیلر کو مال دیا، اس نے بھی چونکہ سود پر پیسہ لیا تھا، اس نے 10% 12% پلس کیا. اب ریٹیلر کے پاس گیا، اس نے بھی سود پر مال لیا تھا، اب وہ بھی 12% 10% پلس کرے گا. اب آپ کیلکولیشن کریں کہ یہ کاسٹ جو اس کے اوپر ہائی ہوئی ہے، یہ 10% 12% نہیں ہوئی ہے، یہ آلموسٹ 60% کاسٹ ہائی ہوئی ہے. 60 to 70% کاسٹ بڑھ گئی. کیسے بڑھی؟ سود کی وجہ سے. اور سود کیوں لیا؟ ہوس کی وجہ سے. سود کیوں لیا؟ حرص کی وجہ سے. سود کیوں لیا؟ خوف خدا نہیں ہے. اور یہ 60 سے 70% جو آپ کی اس چیز پر کاسٹ بڑھ گئی، جس کا بنیادی سبب سود بن رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا صرف سود بن رہا ہے، بنیادی سبب جس کا سود بھی بن رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چیز عام کنزیومر کی پرچیزنگ سے باہر چلی گئی، اور وہ مال پڑا ہوا دکان پر ہے. یہ ایگزامپلس ہیں، پریکٹیکل ایگزامپلس بیان کر رہا ہوں. مارکیٹ کے لوگ میری بات کو سمجھیں، انڈسٹریل لوگ میری بات کو سمجھیں. یہ سب جگہ سے مال نکل گیا، اب آیا ہے دکان کے اندر، اور اس کے اوپر 70%، 100 روپے کی چیز پر 70 پلس ہو گئے، 170 روپے کی چیز ہو گئی. اب جب عام آدمی خریدنے کے لیے گیا تو اب اس کو پوچھا، بولا کتنے کی؟ 170 روپے کی. تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے. آپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، یار کوئی خریدنے کے لیے نہیں ہے، کوئی خریدنے کے لیے نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان مبارک ختم ہو جاتی ہے، مال دکان میں پڑا رہ جاتا ہے. اس کا آفٹر افیکٹ، آئیے آفٹر افیکٹ کی طرف. میں سود کی بربادی بتا رہا ہوں، اور اس کی پیچھے ہوس اور حرص چھپی ہوئی ہے. اس کا اور آفٹر افیکٹ پر آئیے. اب مال رہ گیا، ڈم ہو گیا. ہول سیلر ریٹیل کو، ریٹیلر نے کہا تھا رمضان کے بعد پیسے دے دوں گا مال بیچ کر. ادھار ہے نا، یہاں تو ٹریڈنگ ادھار ہے، کریڈٹ پر چل رہا ہے، 60 دن کے لیے 90 دن کے لیے کریڈٹ ہے. اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریٹیلر کے پاس مال پھنس گیا، جو تھوڑا بہت بیچا تھا خود بھی کھا پی لیا، عیدی میں اڑا دیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اڑا دیا. میں ایسے محاورتاً کہہ رہا ہوں، عیدی میں دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، ادھر ادھر چلے گئے، تھوڑا بہت آیا خرچ کر دیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر دے دیا، لوگوں کے بونس وغیرہ دے دیا، ختم. اب کیا وہاں جڑ کے بیٹھ گیا. ہول سیلر آیا، ہاں بھائی شوال مکر دکانیں کھلی، پیسے کیا کرے، مال یوں ہی پڑا ہوا ہے، کیا کرے، مال یوں پڑا ہوا ہے. اور پیسے دے دیں گے یار، مال بیچ کر یار بھاگ تھوڑی رہے اتنے لاکھوں کروڑ روپے کی دکان کھول کے بیٹھے، یار ایسے بیٹھا ہوا ہوں میں، دے دوں گا بھائی کما کر، ابھی مال تو بیچنے تو دو، ابھی 2 مہینے کا بکرے جا کے اس میں بیچ دیں گے. اس میں تو بکرے خریدنے کے لیے ویسے پیسے چاہیے ہوتے، کپڑے کون خریدے گا اتنے. اب اس نے پیسہ روکا، اس نے پیسہ روکا، ریٹیلر نے. ہول سیلر مرا. ہول سیلر سے انڈسٹریل والا مانگے گا پیسے دو، آگے مجھے پیمنٹ کرنی ہے. وہ بولے گا پیچھے سے ملے نہیں ہے، میں تم کو کہاں سے دوں، آگے سے ملیں گے تو تمہیں دوں گا.
انڈسٹریل مرا کہ اس کو پیسے نہیں مل رہے. اس نے جو مارکیٹ سے مال اٹھایا بولا پیسے دو, وہ بولے گا مجھے مارکیٹ سے نہیں ملے میں تمہیں کہاں سے دوں گا, وہ مرا. پتہ چلا چلے تھے نفع کمانے کے لیے, سود, ہوس اور حرص نے پوری کی پوری انڈسٹری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آج ہمارے ملک اور انٹرنیشنل منڈی جو اس وقت کرائسس کی شکار ہے, اس میں یہ بیسک ریزن ہے یا نہیں ہے؟ ارے سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں پڑے رہتے تو اتنا کماتے جتنا پیٹ بھر جاتا ہے. ارے مانگنے والا دروازے کے باہر تو نہیں کھڑا ہوتا, مسجد میں رہتے اور اتنا ہی کماتے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, ہمارے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے, اور یہ ہوس اور حرص اور سود اور رشوت اور جھوٹ اور چوری اور ٹیکس چوری یہ سب کچھ نہ ہوتی, اور قناعت کرتے, صبر کرتے, شکر کرتے, حرص و ہوس سے بچتے, شعبان المعظم, رمضان المبارک اور اس طرح اپنی آخرت کی تیاری کرتے, تو نہ صرف دروازے کے باہر سود اور قرضے کے مانگنے والے لوگ کھڑے ہوتے اور ہماری بے عزتی ہو رہی ہوتی, بلکہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ معاشرے میں عزت بنی ہوئی ہوتی. اس قدر الٹا پہیا چل رہا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. نہیں, یہ رمضان میں جو بڑی تیزی آ گئی, شعبان میں بڑی تیزی آ گئی, دیٹ از کال آرٹیفیشل تیزی. یہ آرٹیفیشل ہے, آرٹیفیشل تیزی ہے. اس کو عارضی وہ مصنوعی تیزی کہیں گے. مصنوعی تیزی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کو پتہ نہیں. آخر کار مصنوعی تیزی بالکل سر تک جاتی ہے اور تھوڑی سی ہوا چلتی ہے بوٹم پر آ کر گر جاتی ہے. اچھے سرمایہ دار لوگ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. تو کم آمدنی, کم تجارت پر بس کرنے کی کاش ہماری عادت پڑ جائے. ادروائز اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کی ایک دکان 100 دکان ہے, 100 دکان ہے, 200 دکان ہے, ایک ملک پہ کام, 2 ملک پہ کام, 2 ملک پہ کام, 3 ملک پہ کام. پتہ چلا پیسے پھنس گئے, ادھر پیسے پھنس گئے, آدمی ہاتھ میں نہیں آ رہا, ویزا لگ نہیں رہا ہے, اب کیا کرے, ادھر لوگ مار رہے ہیں, عزت خراب ہو رہی ہے. اتنی خرابیاں بڑھ گئی ہیں, اور یہ دیانت نہ ہونے کی وجہ سے. پتہ ہے ہمیں دیانت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ایمانداری نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے شرافت کا دور کم ہو گیا, نیت سے مراد کم ہو گیا, ہمیں سب پتہ ہے. پھر بھی ہوس اور حرص سے کہ آدمی پڑھا ہی جا رہا, کوئی ایک آدمی تو جو باہر نکلے یار. اتنے کرائسس آئے, اتنے لوگ سڑکوں پر آگے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں دیکھتا کہ مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی. میں نہیں دیکھتا مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی. بہت اللہ ماشاءاللہ چیدہ ہوا, لیکن عقل ٹھکانے اتنے جھٹکے لگتے ہیں, پھر بھی عقل ٹھکانے پہ نہیں آتے. تو حرص اور ہوس سے بچیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک موٹی کیلکولیشن دی ہے, اگر آپ اس کے بھی باٹم پہ جائیں گے, اگر آپ کاشتکاری پہ جائیں گے, ٹریکٹر کے طرف جائیں گے, اور وہ کھاد خریدنے پر جائیں گے, یہ سب خریدنے پر جائیں گے, سب میں سود, سب 10%, 20%, 15%, 8% امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں, اور سیلری اس کے لیے اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا. دکاندار جو خریدنے کے لیے جائے گا, اس کا مال ہی نہیں بکا کہ اس کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. انڈسٹریل, اس کو پیسے ہی نہیں مل رہے, اس کو آگے قرضہ بھرنا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی فیکٹری مورگیج, اس کی کار مورگیج, اس کے مکان مورگیج. پتہ چلے گا اگر سب کے سب بھر دے سود کا سارا روپیہ, یہ سیٹ نظر تو آتا ہے, اگر یہ سارے کے سارا بھر دے تو ہو سکتا ہے کہ بیچارے کے وہ زکاتی واجب نہ ہوتی ہو. لیکن سفید پوشی اور نکلنا اسے ہے نہیں. امید پر, کدھر امید پر دنیا قائم ہے. اب یہ کیسی امید ہے کہ ابھی کر جائیں گے. پھر قرضہ, سود کا قرضہ بھرنے کے لیے دوسرے اداروں سے سود پر قرضہ لیا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ 3 مہینے اس کے پورے ہو گئے, اب یہ جان پر آ گیا ہے, اب اور 3 مہینہ کہیں اور سے اٹھاؤ, اس کو تو چپ کراؤ. تو وہ ادھر سے 3 مہینے کا اور اٹھایا, او دل پھنستا ہی چلا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل کرائسس ہیں ٹریڈنگ کے اندر, اور اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے, تاجر اپنے آپ کو حرص و ہوس سے بچائے, اللہ کی عبادت کی طرف لائے. جتنا اس پہ صبر و شکر کرے گا,
اس کا بھلا ہے. راہ مال جتنا مقدر اتنا ملے گا, جتنا مقدر اتنا ملے گا. جو مال حرام کے ذریعے کمایا, مقدر میں اگر یہی مال تھا تو حلال کے ذریعے بھی ملتا, لیکن صبر نہیں ہے, شکر نہیں ہے. تو مارکیٹ میں اور اس طرح بازار میں اپنے آپ کو ایک معتدل, ایک میانہ روی کے ساتھ رکھنا چاہیے, حرص و حوث سے بچنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے گزر اوقات کا خیال رکھے. جب اس سے وقتی ضرورت حاصل ہو جائے واپس ہو جائے, اور اخروی تجارت میں مشغول ہو جائے. پہلے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جب انہیں ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ حاصل ہو جاتا تو واپس آ جاتے اور اسی پر قناعت کرتے. حضرت حماد بن سلمہ یہ کپڑے کے جامہ دان سامنے رکھ کر بیچتے. جب جو کے دانے کے برابر چاندی کا نفع ہو جاتا تو واپس آ جاتے. ان بزرگوں میں سے بعض حضرات ظہر کے بعد واپس آ جاتے تھے اور بعض عصر کے بعد. بعض وہ تھے جو ہفتے میں 1 یا 2 دن کام کرتے تھے اور اسی پر اکتفا کرتے تھے. اب یہ کیسے دور میں بات کر رہا ہوں میں کہ یہاں فجر کے لیے سوتا ہی کوئی نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں میں, ایک اکثریتی طور پر فجر کے لیے سوتا ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی سوتا ہے آفس کے لیے سوتا ہے. الارم 9 بجے کا رکھیں گے, 8 بجے کا رکھیں گے. پتہ ہے کہ باب المدینہ میں جماعت 5:15 5:20 پر ہے, تو 5 بجے الارم کون رکھتا ہے؟ 4:45 بجے الارم کون رکھے گا کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے؟ الارم تو آفس کا رکھتے ہیں, ڈیوٹی کا رکھتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی نہیں جانی چاہیے جس میں دولت ملتی ہے. مگر یہ ڈیوٹی جو فرض ہے, نماز, معاذ اللہ اس کے جانے کا دکھ بھی نہیں ہوتا, جماعت جانے کا دکھ نہیں ہوتا. یعنی آخرت کی طرف میٹھے اسٹائم بھائیو ہماری توجہ نہیں, آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم اخروی تیاری کریں. مرنا تو مارکیٹ میں پڑے پڑے مر جانا ہے, دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی مر جانا ہے, کار چلاتے چلاتے مر جانا ہے. مرنا تو ہے نا. مرنے کے بعد نہ یہ کار ہمارے ساتھ جائے گی قبر میں, نہ یہ انڈسٹری ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی, کچھ بھی قبر میں نہیں جائے گا. یاد رکھیے, قرضہ لے کر مرے نہ تو مر جائیں گے. قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اور اس وقت ایک بہت بڑی تاجروں کی تعداد ہے جو مقروض ہے, بھرنے کے باوجود نہیں بھرتی, ستاتی ہے, بہت ستاتی ہے. جبکہ ابھی ہم نے آقا کے مہینے رسالے میں سنا کہ تاجر جنہیں قرضہ دینا ہوتا دے دیتے, جن سے لینا ہوتا لے لیتے تھے, تاکہ اپنے آپ کو یہ قرضہ لینا دینا, اب کیا عبادت پہ لگ گیا, اب کیا قرضہ لینا کیا دینا, اب وہ آئے گا نہیں, اپنے جائیں گے, چھوڑو یار, چور فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. تو ایسی سوچ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. اب ایک آدھ بیان سے بھی کیا سوچ بنے گی آپ بھی سمجھدار ہو. ایک آدھ بیان سے کیا سوچ بنے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اچھا بہت لگتا ہے, لیکن اتنی موٹی اگر گرد ہو تو وہ ایک آدھ دفعہ جھاڑنے سے تھوڑی گرد ختم ہو جائے گی. اس کو تو پیدر پہ جھاڑ کی حاجت ہے, تب جا کر اتنی موٹی موٹی گرد جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. پھر گرد ایسا تھوڑی ہے کہ گرد صاف کرنے کے لیے ہم پھر گرد کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں, تھوڑی بہت گرد جھڑواتے ہیں اور پھر وہیں جاتے ہیں جہاں گردے چریں. تو اتنی سی چڑھوائی, اتنی سی چڑھوائی, اتنی سی چڑھوائی, اتنی سی چڑھوائی, اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ موٹی سے موٹی ہوتی چلی جائے گی گرد کی تہ, پھر بات اترتی نہیں ہے دل کے اندر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ غفلت کی, حرص کی, ہوس کی جو گرد چڑھی ہوئی ہے یہ اترے, تو آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ بالکل مکمل طور پر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. اور بالکل اگر آپ کا واقعی ذہن بنتا ہے کہ یار ایک بار کی تو گرد اتار کے دم لو, اتار کے دم لو, یار برسوں گزر کے گرد چڑھی ہوئی ہے, اتار کے دم لو, تو آؤ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ عاشقان رسول کے ساتھ
اگر آپ نے 30 دن کم از کم مدنی قافلے میں 30 دن جھٹکا 30 دن مولانا شعبان المعظم ہے تیاری، تو میں تیاری کا تو کہہ رہا ہوں 30 دن، بات تو آخرت کی تیاری کی کر رہا ہوں نا میں. بھائی کمایا نہ رہا، دکان تو چلا ہی رہا، اور کہاں بولو دکانیں بند ہو جائیں گی، چلانے والے پیچھے کم تو نہیں ہوتے. ابھی کوئی بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب دل میں درد ہو رہا ہے، اچھا دل میں درد ہو رہا ہے، چیک کرے گا. مولانا یا تاجر صاحب بزنس مین، ایک وال بند لگتا ہے میرے کو، ایک وال بند ہے، ہاں کیا کروں، لیٹ جاؤ ادھر، 15 دن 30 دن آپ کا علاج ہوگا. اس کے بعد ہاں ڈاکٹر صاحب لیٹ رہا ہوں، کون سا بیڈ ہے، بیڈ نہیں ہے، نیچے لیٹ جاؤ، میں نیچے لیٹ جاتا ہوں، میرے کو صحیح کر دو ڈاکٹر صاحب، میرا دل صحیح کر دو. اس دل کے وال میں خرابی ہو تو صحیح کرنے کے لیے ہسپتال میں جتنے دن ڈاکٹر بولے رہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس دل کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت، حرص، ہوس دس چکی ہے. لیکن اس کو نکالنے کے لیے 30 دن تو کیا 3 دن کے قافلے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو استغاثہ پیش کیا آقا کی بارگاہ میں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، جو کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. امیر سنت آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ مدنی والے میں نا آخری مقطع، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. تو غم مال سے بچنے کی ہم تمنا کریں، دعا کریں. شعبان المعظم اب آ ہی چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو ایک ایسی نظر کر دے کہ میرا دل تیری عبادت کی طرف آ جائے. شعبان پھر آ رہا ہے، اگر زندگی نے ساتھ دیا اور ہم نے شعبان کو پا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہی ہماری کیفیت ہو، اور وہی دن تو نکل، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی کے 60 سال 40 سال 30 سال 35 سال گزر گئے. آؤ یار اس سال اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں. اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں، ایسا ہو کہ کچھ مارکیٹوں میں بھی محسوس ہو کہ ایسا لگے کہ مسلمان تجارت میں لگ گیا، آخرت کی تجارت میں محسوس ہو. الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان ہیں، دنیا بھر میں مسلمان ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں کہاں کہاں پیغام پہنچتا ہے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھائیں گے، اور دعوت اسلامی کا کام سمجھانا ہی ہے. کوئی مار کر تو بدلنے سے رہا، سوچ بدلنی چاہیے، ذہن بدلنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ابھی شعبان المعظم کے آنے سے پہلے سفر کریں. دیکھیں یہی شعبان المعظم ہے جس میں ایک ایسی نازک رات آئے گی جس میں اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں. شب برات، لینا دینا، ساری خلاصیاں کر لو یار، ساری خلاصیاں کر لو. روزے رکھنے اس مہینے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اکثر ماہ کے روزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ساری تجارتیں جو ہماری جو مصروفیت ہے ٹریڈنگ کی، وہ ہمیں اس آخرت کی تجارت سے پھر روکتی ہے. اتنا ذہن نہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کا مارکیٹ میں کہ اذان کی آواز آتی ہے، ایسا بھی نہیں کہ تجارت کو روک کر اذان کا جواب دے دو. نیکی کمانے کی حرص اور ہوس، نیکی کمانے کی حرص کہاں ہے؟ مال کمانے کی ہوس ہے کہ یہ مال آئے گا نہیں آئے گا، گھاگ لے گا نہیں لے گا، اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، فوراً آدمی چوکنا ہو جائے گا، ابھی اذان ہونے والی ہے. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ، چوکنا ہو جائے. گاہک کو بھی کہہ دے ابھی اذان ہونے والی ہے، ذرا رک جاؤ. اور پھر تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے. گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. نیکی کی دعوت دے رہا دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی، عاشق رسول، اور ہمیں چوکن نہ کر رہا ہے.
پھر اذان شروع ہو رہی ہے، 15 کلمات اذان کے، مارکیٹ میں بیٹھے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے، کہیں بیٹھے بیٹھے اذان کا جواب دے دو بھائی، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اذان کا جواب دو، ارے گاہک کیا دے گا، اذان کا جواب دو گے 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 30 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، مگر نیکی کمانے کی حرص ہونی چاہیے، مگر وہاں بھی بس پتا چلا گاہک نہیں والا نہیں یہاں بہت مہنگا نہیں چاہیے، گاہک بھی گیا، یہ 30 لاکھ نیکیاں بھی گئیں۔ ارے گاہک کو روکو، نہیں رکتا ٹھیک ہے، اللہ اور گاہک بھیجے گا، گاہک تو اللہ بیچتا ہے، آپ نے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے سے چیخنے سے بھی کوئی گاہک تھوڑی آئے گا، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ کو راضی کرو اور گاہک بھیجے گا۔ پہلے کے لوگ کا یہ انداز ہوتا تھا، یہ جو سورہ نور میں ہے کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد، تو اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ لوگ لوہار اور موچی تھے، ان میں سے کوئی جب اذان سنتا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا یا سوئی دھاگا تو وہ ہتھوڑے کی ضرب نہ مارتے اور سوئی نہ نکالتے بلکہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ یعنی وہ دور گزرا ہے کہ یہاں اذان کی آواز آئی اس نے سوئی گھونپی ہے، اور اذان کی آواز آئی وہیں چھوڑ دیا، اب سوئی نکالتا نہیں ہے، اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہے کہ ضرب دوں، اذان کی آواز آتی ہے ہتھوڑا چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چل پڑتے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہماری جماعتیں، سب کچھ دکان پر اور تجارت کی نظر ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حرص و ہوس سے بچائے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بازار میں جاتا ہے اور وہ روزانہ 300 رکعت اور 30,000 تسبیحات پڑھتا ہے۔ بازار جاتا ہے، روزانہ 300 رکعت اور 30,000 تسبیحات پڑھتا ہے۔ حضرت ابو جعفر فرغانی فرماتے ہیں میرا ذہن میں ہے کہ یہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خود ہیں۔ یہاں دیکھیں کیونکہ آپ بھی تجارت کرتے تھے، لیکن یہاں 2 مدری پل ملے، ایک تو یہ کہ بازار میں رہ کر بھی آخرت کی تجارت کرتے تھے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے تھے۔ دوسری بات کیا بیان کی کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، اپنے زندگی میں پہلی بار تہجد پڑھی ہو، مارکیٹ میں پتہ چل جائے گا ماں بدل تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اپنے اپنی نیکیوں کا ڈھول بجاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیاں چھپاتے تھے، اپنے نیکیاں کرتے بھی ہیں نا، نفس و شیطان اس قدر غالب ہیں کہ نیکیاں بتا کر، نیکیاں جتا کر یا کاری کے نام پر اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ تو یہ میرے تاجر اسلامی بھائیوں، نیت کرتے ہیں اور چونکہ غفلت طاری رہتی ہے تو نیتوں پر عمل بھی نہیں ہو پاتا، نیتیں یاد بھی نہیں رہتی کہ یہ نیتیں کی تھی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آپ کو سمیٹیں گے، زکوٰۃ وغیرہ جو دینی ہے حاجت مندوں کو دے دیں گے، جو دعوت اسلامی کو دینی ہے، مدنی چینل کے لیے دینی ہے، شعبہ جات کے دینی ہے دے دیں، فطرہ اور جو بھی عطیات دینے دے دو بھائی، یہ سب لے لو دعوت اسلامی والوں، یہ زکوٰۃ تھی میری، یہ میرے فطرے ہیں، یہ سب کچھ جمع کر لو، جب فطرے کا وقت ہو سب جمع کر لو، اور جس کا قرضہ تھا وہ دے دیا، جسے لینا تھا لے لیا، اپنے آپ کو سمیٹ کر اب اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اپنے آپ کو ہم 30 دن کے اعتکاف کے لیے تیار کرتے ہیں، یہاں یا مارکیٹ میں کہیں بھی ہوں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نمازیں با جماعت نہ صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ بلکہ سنت قبلیہ اور سنت بعدیہ، یعنی فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں اسے سنت قبلیہ کہتے ہیں، فرض کے بعد کی سنتوں کو سنت بعدیہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پورے اہتمام کے ساتھ پابندی نماز سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہ دنیا سے تو بچا یا رب